اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ 1998 میں کاربن پیپر لگا کر اور محض 200 روپے فیس لینے والے سیکنڈ ایئر کے طالب علم کے پاس دیکھتے ہی دیکھتے 1 سے 4، 4 سے 40 اور 40 سے 400 تک طلباء کی تعداد پہنچ گئی۔ 1998 سے لے کر 2003 تک اس نوجوان کے گھر کے باہر کسی بھی قسم کا کوئی ٹیوشن سینٹر کا بورڈ آویزاں نہیں تھا۔ باہر لائن سے کھڑی سائیکلیں اور ان میں دن بدن ہونے والا اضافہ واحد مارکیٹنگ تھی۔ اس نوجوان نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن علم بانٹنے کا شوق اس کو واپس اسی جگہ لے آیا جہاں یونیورسٹی جانے اور انجینئر بننے سے پہلے تھا۔ بالآخر 6 سال بعد پہلی دفعہ اس ٹیوشن سینٹر کے باہر اکیڈمی کا بورڈ لگا۔ یونیورسٹی کے تیسرے ہی سال اس کی ماہانہ آمدن 1.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ یہ اکیڈمی اپنی نوعیت کی واحد اکیڈمی تھی جہاں طلباء و طالبات کو ان کے نصاب کے ساتھ ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ، پرسنل ڈیولپمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ پر باقاعدہ لیکچرز دیے جاتے تھے۔ اسی دوران اس نوجوان نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ وہ مقابلے کا امتحان پاس کرے گا اور کسی سرکاری ادارے میں بیوروکریسی کے مزے لوٹتے لوٹتے اس کا وقت گزر جائے گا۔ لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جب امتحان پاس ہو گیا اور بقول شاعر 2-4 قدم جب کہ لبے بام رہ گئے، اس نوجوان نے بیوروکریسی میں جانے سے پہلے ہی اس کو خیر بات کہہ دیا۔ اس دفعہ بھی لوگ اسی طرح حیران و پریشان تھے جس طرح انجینئرنگ کرنے کے بعد اس کی ٹیچنگ پر تھے۔ کہتے ہیں کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی اکیڈمی تک محدود کرنے کے بجائے پورے ملک کے نوجوانوں اور انسانوں کی سوچ کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اقبال نے کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اس نوجوان کا عقیدہ تھا کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا۔ اس دوران وہ ملک کی 3 یونیورسٹیز میں پڑھا کر خود کو خاصا پالش کر چکا تھا۔ میں 1-1 روپے کرائے پر کتابیں لے کر پڑھنے اور پیسے بچانے کی خاطر موٹی سے موٹی کتاب بھی 1 سے 2 دن میں پڑھ لینے کے اس کے شوق کی سرمایہ کاری نے اب اس کو پھل دینا شروع کر دیا تھا۔ ایک سیشن کے دوران جب اس نے وہاں موجود ٹرینر کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو اس ٹرینر نے اس کو زور سے ڈانٹا اور انتظامیہ کو کہا، یا تو یہ ویڈیو بند کراؤ یا پھر اس لڑکے کو باہر نکالو، میں مفت میں یہ سیشنز نہیں کراتا۔ اور پھر اس نوجوان نے فیصلہ کیا کہ میں جو کچھ بھی اپنے طالب علموں سے کہوں گا اس کی ویڈیو ضرور بنواؤں گا۔ یہ ویڈیوز دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بلکہ ساری دنیا میں موجود اردو بولنے اور سمجھنے والوں تک جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئیں۔ لاکھوں کی تعداد میں یہ ویڈیوز دیکھی جانے لگیں، ہزاروں کی تعداد میں شیئر ہونے لگیں۔ سینکڑوں نوجوانوں نے ان ویڈیوز کے ذریعے اپنی زندگیاں بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ 200 روپے لے کر ریاضی پڑھانے والا یہ نوجوان سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا موٹیویشنل اسپیکر اور ٹرینر بن چکا تھا۔ ادھر کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور ادھر اس کے نظارے ہزاروں میں چلے گئے۔ پر اس کے چاہنے والوں کی تعداد 16 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ یوٹیوب پر اس کو مستقل دیکھنے والے 5 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ ملک کے تقریباً تمام ہی چینلز ان کو اپنے پروگرام میں بلانا اور کارپوریٹ ادارے اپنے اداروں میں ورکشاپس کروانا اعزاز سمجھتے ہیں۔ خود شناسی اور سیلف ڈیولپمنٹ کے موضوعات پر انہوں نے اب تک 7 کتابیں لکھیں اور چھپنے کے فوراً بعد ہی وہ کتابیں لوگوں کی لائبریریوں کا حصہ بن گئی۔ نہ صرف یہ کہ وہ کارپوریٹ اداروں کے مقبول ترین ٹرینر بن گئے بلکہ ملک سے باہر بھی امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت دنیا کے 28 ممالک میں وہ اب تک مختلف سیشنز کروا چکے ہیں۔ مہنگا کرنے کے بعد انہوں نے اب خود کو مفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بدل دو کے عنوان سے پنجاب کے 36 اضلاع میں جانے کا ارادہ ہے۔
بڑی تعداد میں اساتذہ، طلباء و طالبات، بلکہ پولیس اور ججز تک کے ساتھ ان کی ورکشاپس منعقد ہو رہی ہیں۔ ترقی کا یہ سفر 2017 میں باقاعدہ فاؤنڈیشن کی شکل اختیار کر گیا، اور اب اس فاؤنڈیشن سے بڑی تعداد میں ایسے لڑکے اور لڑکیاں پاس آؤٹ ہو رہے ہیں جو تبدیلی کے اس عمل کو اپنے شوق کے ساتھ اپنا پروفیشن بھی بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی اکیڈمی اور انہی کی فاؤنڈیشن کی سوانح عمری ہے جو تاحال جاری ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس میں برکت دے اور کامیابی کا یہ سفر یوں ہی جاری و ساری رہے۔ آمین ثم آمین۔